اللہ کو یہ ادائیں بہت پسند ہے اور اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو سارے کام بن جاتے ہیں۔ تو اب اللہ پاک نے ہم کو آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ ہی نے اس دنیا کی حقیقت بتائی۔ اماں اور ابا آدم و حوا علیہ السلام جنت میں تھے، پھر دنیا میں بھیجا۔ سبسکرائب کر دو تمہیں۔ یہ دنیا کیا ہے تو جس نے بنائی وہ خود بتا رہا ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے، اس لیے کہ جو بناتا ہے نا وہ اس کی غرض غائب بھی جانتا ہے۔ بھئی یہ مائک والے نے مائک بنایا، کیوں بنایا؟ کہ مجمع بڑا ہو تو بات تخیر تک پہنچ سکے، ہے نہیں؟ جنہوں نے گاڑیاں بنائی، یہ گاڑی کیوں بنائی؟ کہ آدمی سفر کر کے اپنی منزل کو جلدی سے پہنچ سکے، ہر چیز کی غرض ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا جس نے بنائی ہو تو اللہ پاک تنہا بلا شرکت غیر، یہ آسمان، زمینیں، چاند، سورج، ستارے، دریائے، پہاڑ، سمندر، اور قسم قسم کی غذائیں، قسم قسم کے میوے، سبزیاں، پھل، فروٹ، اور سونا، چاندی، پلاٹینم، پیٹرول، کیا کچھ، یہ سب، لیکن اس کی حقیقت بتائی کہ سارا کھیل تماشا ہے۔ اصل تو وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہاں کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اصل آخرت ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، لیکن یہ تھوڑی سی زندگی ہے بہت کانٹے کی، بہت قیمتی۔ سکرات، حسن خاتمہ، قبر، جنت کی تیاری یا جہنم کا گھڑا، پھر صراط سے گزرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں جامع کوثر ملنا، یا دھکے پڑنا کہ دور ہٹو منہ کالا کرو، نام اعمال کا سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں ملنا، جنت یا جہنم کا فیصلہ جو ہمیشہ ہمیشہ، اس سارے کا دار و مدار یہ چند روزہ زندگی پر ہے۔ اسی لیے یوں کہا کہ ہمارے پاس آنا ہے، اور آنا ہے زندگی گزار کر نہیں، زندگی بنا کر، اس لیے کہ گزارنے میں تو سب برابر ہے۔ بھئی جتنی چڑیائیں ابھی اڑ رہی ہے، اور جنگلوں میں شیر، چیتے، سانپ، بچھو، اور محلوں میں بلیاں، کتے، پرندے جتنے، ان کی بھی رات ہوئی نہیں ہوئی، اب پورا دن ان کا بھی گزرا نہیں گزرا، ہمارا تمہارا بھی دن گزرا، ان کا بھی گزرا، ہماری بھی رات شروع ہوئی، ان کی بھی رات شروع ہوئی۔ تو جہاں تک زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے، ایک دن، ہفتہ، مہینہ، سال، 10 سال، 100 سال گزرنے میں تو ساری مخلوقات برابر ہے۔ انسان کی اپنی شرافت، اس کی اپنی بلندی، اس کی اپنی دنیا آخرت کی کامیابی، زندگی بنا کر جانا، لیکن جانا تو سب کو ہے۔ یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ آج تک دنیا میں کسی نے موت کا انکار نہیں کیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، بہت سے ایسے ملحد اور زندیق پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا، لیکن مرنا، موت، آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ تو موت آنی ہے پر آنی ہے۔ اسی لیے جہاں اللہ پاک نے اپنا ذکر کثرت سے کرنے کو کہا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو خوب یاد رکھو،
اللہ کو خوب یاد رکھو، اٹھتے بیٹھتے کھاتے کماتے ہے نہیں، اکیلے میں اندھیرے میں اجالے میں جوانی میں تندرستی میں دولت میں غربت میں ہر حال میں اللہ کو خوب یاد رکھو۔ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع البصیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، فعال لما یرید ہے، جب چاہے جو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے کرے، وہ اللہ ہے، اس کو یاد رکھو۔ ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، وہ تمہارے گڈیوں سے زیادہ قریب ہے تمہارے سروں پر۔ اب یہ میں بول رہا ہوں نا، کچھ پتا نہیں جو بات کر رہا ہوں وہ پوری ہوگی یا میرا وقت آ جائے گا۔ آپ سن رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہے، کان کھلے ہیں، سن رہے ہیں، کچھ پتا نہیں کس کی کب آ جائے، اور روز سنتے ہیں، اچھے خاصے بیٹھے تھے اچانک سنتے ہیں کہ سنتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے رسول اور سچے پیغمبر اور تمام انسانوں کے لیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ آپ نے اللہ کا پیغام دیا، کیا دیا؟ ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا ساری کی ساری، اس میں جتنی قسم کی چیزیں ہیں، آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، زمینوں میں، وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، تمہاری نفع رسانی کے لیے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تم اس دنیا میں بھیجے ہی گئے ہو آخرت کی تیاری کے لیے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ایک موقع پر فرمایا الکیس من دان نفسہ، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمنى على الله الأمان، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے، ہوش مند ہے وہ مرد اور وہ عورت جو اپنی ذات پر قابو رکھے، حلال حرام جائز ناجائز، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، ہر وقت کھانے پینے پہننے اوڑھنے شادی کے ہر چیز میں جو اپنی ذات کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار اور عقل مند کہے، اس سے زیادہ ہوشیار کون ہو سکتا ہے؟ اور آگے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ هواہ، بڑا نادان ہے، بڑا نادان ہے، بڑا کم سمجھ ہے، اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ کون؟ جو اپنی منمانی کے پیچھے بھاگا بھاگا پھرتا ہے، جان دی ہوئی اللہ کی ہے، مال دیا ہوا اللہ کا ہے، سوجھ بوجھ عقل دل دماغ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اس کو بغیر حلال حرام کی تمیز کے جو جی میں آیا اس کے پیچھے، کہ اس سے زیادہ کوئی نادان نہیں اور اس سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں۔ یہ پیغام دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس اعتبار سے یہ چند روزہ زندگی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کا آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ماں باپ، رشتے دار، بھائی بہن، دوست احباب تو بہت خوش ہوتے ہیں، لڑکا ہوا لڑکی ہوئی، لڑکا ہوا لڑکی ہے نہیں، لیکن یہ ایک گھنٹہ آخرت کی طرف چل چکا، ایک دن ہوا،
10 دن ہوئے، سال ہوا، 20 سال ہوئے، یہ پورا مجمع جتنی عمر گزر چکی اتنے دن آخرت کی طرف چل چکے ہیں، اور آخرت حق ہے، اور آخرت ایسی حق ہے، اور غیب کی وہ تمام باتیں جس کے اللہ رسول نے خبریں دی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں کو مانتے ہیں، وہ ایسی حق ہیں، ایسی حق ہے جیسے زندہ آدمی میں روح کا ہونا حق ہے۔ ایک آدمی زندہ ہے اور کوئی یوں کہے کہ ہے تو زندہ لیکن روح نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ زندہ ہے تو روح ضرور ہے، زندہ ہے تو وہ چاہے مشرق میں ہو مغرب میں ہو، دنیا کا کوئی آدمی کسی زندہ آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں روح نہیں ہے، ہر زندے میں روح۔ لیکن آج تک کسی کو کسی کی روح نظر نہیں آئی، کسی کو اپنی روح نظر نہیں آئی، زندہ ہے، روح ہے، نظر نہیں آتی ہے، لیکن حق ہے، کیونکہ جتنی غیب کی خبریں ہیں، الجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد رسول اللہ حق والساعۃ حق، جنت حق، دوزخ حق، سارے نبی حق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق، قیامت آئے گی حق، اللہ حق، انت الحق، وعدک حق، قولک حق، لقاؤک حق۔ اللہ پاک آپ حق ہیں، آپ کی ملاقات ہوگی حق ہے، آپ کے وعدے حق ہیں۔ اسی لیے جو ہماری جو فضائل کی کتابیں ہیں نا، فضائل اعمال، فضائل صدقات، وہ خالی پڑھ لینے سن لینے کے لیے نہیں ہے، اس میں وعدے اور وعیدے، اور چونکہ قرآن خود قرآن اترا تو قرآن کا شروع کا حصہ فضائل کا ہے، مسائل تو مدینہ پاک کی زندگی میں آئے، یہ حلال یہ حرام ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور شراب پی کے جا رہے ہیں، شراب، پھر حرام کیا کہ اب نماز میں آؤ تو نشے کی حالت میں مت آؤ، نماز میں نشہ مت کرو، آہستہ آہستہ احکامات آئے، شروع میں سارے فضائل آئے، ہر عمل پر اللہ کیا دیں گے۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں نا، میں بول رہا ہوں تو یہ میرا عمل بن رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، اس مجلس پر اللہ کیا دیں گے وہ آپ نے سنا ہوگا۔ جب اللہ کے کچھ بندے اللہ کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں، ایمان آخرت کی باتیں کرتے ہیں، تو زمین سے آسمان تک فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ کے ہاں ان کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، حق ہے، حق ہے، حق ہے، آنکھوں دیکھی دھوکہ کھا سکتی ہے، جیسے قرآن نے خود کہا ہے كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا۔ ایک ایسا آدمی جنگل بیابان میں ہے، ریتیلا میدان ہے، میلوں پھیلا ہوا ہے، اسے پیاس لگی، ریت ہے، سورج اوپر سے تپ رہا ہے، پیاس بڑھ رہی ہے، حلق میں کانٹے گڑ رہے ہیں، پانی کی تلاش، دور نظر ڈالی تو سورج کی کرنیں ریت کے اوپر جب پڑتی ہے تو ریت چمکتا ہے، یحسبہ الظمآن ماء، یہ پیاسا آدمی اس چمکیلے ریت کو پانی سمجھ رہا ہے، اور یوں سمجھ رہا ہے کہ میری پیاس بجھنے کا سامان وہ ہے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا جاءہ لم یجدہ، جس کو پیاس بجھنے کا سامان سمجھا تھا، تھک کر چل کر پچ کر وہاں تک پہنچا، وہاں کچھ بھی نہیں، لیکن
آدمی جلدی مانتا نہیں ہے، جیسے 4 مہینے جلدی نہیں مانے ہیں نا ابھی تک، کتنے سالوں سے سن رہے ہیں 4 مہینے 4 مہینے 4 مہینے، جلدی مانتا نہیں ہے۔ جس کو پیاس بجھنے کا سامان سمجھ کر آیا تھا وہاں تو کچھ ہے نہیں، لیکن پھر وہ تو ریتیلا میدان بہت لمبا چوڑا، دور نظر ڈالی تو وہاں سورج کی کرنیں پڑتی ہے، وہاں کا ریت چمک رہا ہے۔ بھائی یہ تو نہیں لیکن وہ تو ضرور ہے۔ اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریت میں آدمی کے لیے چلنا بہت مشکل ہے۔ اونٹ گھوڑا گائے وغیرہ جانور تو چلتے ہیں، آدمی کے لیے ریت میں چل۔ اب یہ یہاں سے پھر جس کو اس نے پانی سمجھا تھا چل کے وہاں تک پہنچا۔ قیامت تک قرآن کا جواب تو ایک ہی رہے گا، اٹل فیصلہ، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا۔ چل کر تھک کر پچ کر پسینہ پسینہ اور پیاس دگنی تگنی ہو گئی، وہاں پہنچا تو وہاں کچھ نہیں۔ جیسے اس وقت دنیا والوں کو یہاں تو نہیں ہے، دبئی میں ہے، دبئی گئے تو وہاں نوکری نہیں ملی، کویت میں ہے، سعودیہ میں ہے، افریقہ میں ہے، لندن میں ہے۔ اب جتنا جو کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وہ ایسا دھوکہ ہے جیسے چمکتے ریت کو پانی سمجھا تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھی کے ساتھ چل رہے تھے، ساتھ میں توشادان ساتھ تھا، چلتے چلتے ایک جگہ وہ توشے دان میں مچھلی تھی، اللہ کے حکم سے اچھل کر وہ پانی میں چلی گئی۔ اس کو جو خادم ساتھ تھا اس کو یاد نہیں رہا۔ اب آگے چل کے ایک چٹان کے پاس ٹھہرے، بہت تھکے ہوئے، فرمایا بھائی لاؤ وہ پاشدان کہاں ہے، ہم کو تو بہت دور لگے ہے۔ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، وہ ہمارے دوپہر کا کھانا، وہ ہمارا توشہ لاؤ، ہم تو تھک گئے۔ اوہو ارائیت اذا بینا یستخف فإنی نسیت الحوت، آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی وہ جو چٹان جس کے پاس ہم ٹھہرے تھے وہاں سے تو مچھلی اچھل کر پانی میں چلی گئی تھی، اب کچھ نہیں ہے۔ ارے بھلا آدمی، وإنی نسیت الحوت، اور میں بھول گیا کہ مچھلی چلی گئی۔ بھلے آدمی وہی تو ہماری منزل تھی، ذالک ما کنا نبغی، وہ ہمارا مقصد تھا، وہ ہماری منزل تھی۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، وہیں سے الٹے پیر واپس ہوئے کہ اپنے اصلی منزل کی طرف۔ اسی کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے واپس ہونا، اس کا نام توبہ ہے۔ آدمی بہت ساری بھول کرتا ہے، شیطان بھلا دیتا ہے، نفس غالب آ جاتا ہے اور اللہ کا حکم توڑ دیتا ہے، نبی کی چال اور نبی کی سنت چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب آدمی کے اندر عقل ہوش ہوتا ہے، اوہو بندہ میں اللہ کا، امت کے اللہ کے نبی کا، اور یہ میں نے کیا کیا، میں جھوٹ بولا، توبہ کرو، میں نے غیر محرم عورت کو دیکھا، میں نے سود اور بیاج سے کما کے اور پھر روزہ بھی رکھ رہا ہوں حرام کی افطاری، حرام کے کھانے سے۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، وہیں سے الٹے پیر واپس ہوئے۔ اس کا نام ہے گناہوں پر ندامت، اپنی بھول چوک پر افسوس۔ پھر اللہ رہبری کیسے کرتے ہیں؟ جب بندے میں سچی ندامت ہوتی ہے
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من عندنا علما. چلتے رہے، ہم نے ان کی رہبری کی. ایک آدمی ملا راستے میں، یہ اللہ کی طرف سے، علمناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنے پاس علم دیا تھا. جیسے اس مجمع میں بہت سارے علماء ہیں اہل علم، اور آج بھی بہت سارے علماء جمع ہوئے ہیں. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ایسا ہو سکتا میں آپ کے ساتھ رہوں اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ آپ مجھے سکھا دیں. تو اس آدمی نے یوں کہا بھائی تیرے میں یہ بات نہیں، تو صبر نہیں کر سکے گا، تو خاموش نہیں رہ سکے گا. نہیں ستجدنی انشاءاللہ، تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. اچھا تو پھر ایک کام کرنا، جو کہوں اس کو دیکھتے رہنا، پوچھنا مت کیوں. پکی بات ہے، بہت اچھا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی اجتماع کیوں کرتے ہو، 4 مہینے کی جماعت ہے، اجتماع سے پہلے بھی اجتماع سے بھی، اور سارے سال کی ترتیب بنے. اور رمضان مبارک میں تو کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں کا مرد اللہ کے راستے میں 10 دن 20 دن 3 دن 5 دن عشرہ نہ لگاتا. یہ سارے ارادے کرائے جاتے ہیں. تو اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ارادہ، پوچھو گے تو نہیں، دیکھتے رہنا، جو کہوں سنتے رہنا، کیوں یہ مت کرنا. اچھی بات. فانطلقا، دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال خرقها لتغرق اهلها. چلے تو کشتی میں سوار ہوئے. اب کشتی میں سوار ہوئے تو اس آدمی نے کشتی میں سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا. ارے بھلا آدمی یہ کیا کر رہے ہو، سب کو ڈبو گے؟ تم سے تو میں نے پہلے کہا تھا پوچھنا مت. بول میری چوک ہو گئی، آئندہ مت بولنا، مت پوچھنا. اچھی بات. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ. آگے چلے تو ایک نوجوان بڑا خوبصورت، اس آدمی نے اس کو قتل کر دیا. بھلے آدمی، اتنا اچھا جوانا، تو نے یہ کیا کیا؟ بھائی میری تیری نہیں بنے گی. میں نے تجھ سے کہا ہے کہ پوچھنا مت، جو کروں وہ دیکھتے رہنا. اسی لیے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی اسکیم بنائی تھی، وہ گرفتار ہوئے تھے. بخاری شریف میں واقعہ ہے حضرت ثمامہ. ان کو لا کر مسجد نبی کے کھمبے کے ساتھ بندھوا دیا کہ 3 دن تک یہ ہماری زندگی دیکھیں گے، ہم نمازیں کیسی پڑھتے ہیں، دعائیں کیسے مانگتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کیسے ملتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت میں کیسے کام. وہ اپنی آنکھوں سے ہماری زندگی دیکھے. 3 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. ان کو دیکھا، کیا حال ہے؟ وہ تو گرفتار ہو کر کے آئے تھے. ان کو تو یہی خطرہ تھا کہ میری تو گردن ہی مار گئے. انہوں نے کہا آپ کے قابو میں ہوں، آپ چھوڑیں تو چھوٹ جاؤں گا، ماریں تو مر جاؤں گا. اچھا جا، اللہ کے لیے پیا عادت. وہ 3 دن تک جو عمل دیکھے تھے، یہ روز کہتے ہیں نا مسجد وار جماعت، مسجد آباد کرو، مسجد وار جماعت، مسجد کو آباد کرو. وہ یہ ہے جب آدمی پوری طلب کے ساتھ، فضائل کے دھیان کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ جب ان عملوں کو کرتا ہے تو دل ایسا کھینچتا ہے جیسے لوہا، میگنیٹ اور چمبک اور مقناطیس، کہ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے.
اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعمال. خود ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جانتے ہو یہ سارے اعمال جس کو ہم اعمال دعوت کہتے ہیں نا، گشتیں، فضائل کی تعلیم، نمازیں، تسبیح، تلاوت، دعائیں، خود اپنی ذات سے کرنا، دوسروں کو اس کی ترویج دینا، یہ سارے اعمال دعوت ہیں. فرمایا جانتے ہو کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں غلط کے صحیح سے بدلنے، جھوٹ کے سچ سے بدلنے، شرک کے توحید خالص سے بدلنے کی آج بھی وہی تاثیر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. صحابہ تو سارے پہلے جہالت میں تھے، پھر کیسے سچے ہوئے؟ وہ انہیں عملوں کو برکت. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سمجھانے کے لیے مثال دی کہ لیمو ہے نا، یہ لیمو پانی کو کھٹا کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس لیمو میں یہی تاثیر تھی، جب نچوڑا جاتا تو پانی کھٹا. آج 1500 سال ہو گئے، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، کتنا کیا کچھ دنیا میں ہوا. لیمو کی تاثیر بدلی. پھر اس سے پانی کو کھٹا کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑیں گے تو پانی کھٹا ہوگا اور شربت بنے گا، اور کوئی سائیکل والا، کوئی غریب آدمی، کوئی مانگنے والا نہیں، جو بھی نچوڑے گا. فرمایا کہ جو تاثیر آج تک لیمو کی ہے وہی تاثیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، جس میں سب سے پہلے ایمان کی دعوت ہے، اللہ کی عبادت ہے، معاملات کی صفائی، رہن سہن کی پاکی، اخلاق کی بلندی، اور صرف اللہ تعالیٰ کہ آج بھی وہ تاثیر. پھر آگے یوں فرمایا، ہاں تمہارے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں تو دکھانے کے لیے بچے خوش ہوتے ہیں. پلاسٹک کا پورا سیٹ، آم، انار، موسمی، چیکو، پھلوں کا، بھنڈی، تورئی، سبزی، پلاسٹک کے سیٹ، اب وہ شوکیس میں ہوتے ہیں. اس سبزی میں وہ لیمو بھی ہے. اس شوکیس کے لیمو کو نکال کر سارا شہر نہیں، سارا ملک، اور ملک نہیں ساری دنیا مل کر اگر اس کو نچوڑے تو لیمو پھٹ تو جائے گا، قطرہ ایک نہیں ٹپکے گا. اسی لیے فرمایا ان عملوں کو، یہ دعوت، یہ تعلیم، یہ اللہ کا ذکر، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ تنہائی میں موٹے آنسو رونا، اپنے گناہوں پر ندامت، توبہ استغفار کرنا، یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں. لیکن اگر اس کو رسم بنا لے، چلو بھائی اجتماع ہو رہا ہے، سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہی ہے تو جا رہا ہے، رسم کے طور پر اجتماع میں آ گئے، رسم کے طور پر جمعرات کے مشورے میں آ گئے، رسم کے طور پر شب گزاری میں آ گئے، رسم کے طور پر دودھ کے مشورے. تو رسم جیسے رسم کا لیمو اس سے پانی کھٹا نہیں ہوتا، ایسے ہی رسم کے طور پر اس محنت کو کرنا، اس سے زندگیاں نہیں بنتی. دن گزر جائیں گے ماشاءاللہ 30 سال، 40 سال، 50 سال، ایمان میں ترقی کتنی ہوئی، نماز کتنی جاندار ہوئی، اللہ کا تعلق کتنا بنا، اللہ کا خوف کتنا پیدا ہوا، آخرت کے بنانے کا فکر کتنا ہوا، میری آخرت نہ بگڑے اس کے لیے کتنے بے چین ہوئے. یہ تھرمامیٹر ہے. جیسے تھرمامیٹر ڈاکٹر صاحب کا بخار بھی بتا دیتا ہے، ایسے یہ تنہائی میں سوچنا
اس لیے مولانا ریاض صاحب اللہ نے فرمایا کرتے تھے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس محنت کو اور اس کے عملوں کو رسم نہ بنائیو، یہ کار نبوت ہے، اس کا ہر عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے۔ اور آپ کے عمل میں تو وہ کشش، وہ نورانیت، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ اللہ کے عطایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اسی لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ ہر آدمی کی دو زندگیاں، ایک مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد کی۔ اصل زندگی مرنے کے بعد کی، یہ پہلی زندگی ہے ہی وہاں کی تیاری کے لیے۔ ان الدنیا خلقت لکم، یہ میوے، یہ پھل فروٹ، یہ کھانے، یہ مکانات، یہ ہوائی جہاز، یہ قسم قسم کے فرنیچر، یہ سب تمہارا، لیکن اس میں رہتے ہوئے اصل اپنی آخرت۔ جیسے قارون کے پاس کتنا تھا؟ قارون کے پاس خزانے اتنے تھے کہ اس کو خود کو نہیں معلوم، اس کے خزانوں کی چابیاں پورے اونٹوں کا ایک ڈول لے کر کے چلتا۔ اس سارے میں اللہ نے اس کو ایک ہی بات کہی تھی، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ یہ دنیا جو تجھے اللہ نے دی ہے، اس سے اپنی آخرت بنا لے، اس سے اپنی آخرت بنا لے اور اپنا حصہ مت بھولنا۔ جیسے تیرے ساتھ احسان ہوا ہے تو بھی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ یہ بات تو تھی صرف قارون کے لیے، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کی رہبری کی کتاب ہے۔ ہدی للناس، قرآن کیا ہے؟ جس میں انسانوں کی رہبری ہے۔ تاجر، کاشتکار، ڈاکٹر، وکیل، صدر، وزیر، پولیس والا، مالدار، غریب، مرد، عورت، جوان، بوڑھا، شرقی، غربی، عربی، عجمی، ہر ایک کے لیے قرآن۔ وہ بات تھی صرف قارون کے لیے، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری کر دی۔ وَابْتَغِ فِيمَا، او دنیا والو، جو کچھ تمہارے پاس ہے، تم لکھپتی کروڑ پتی ہو، تم مزدوری کرتے ہو، تم کارخانے دار ہو، تم 200 بیگھہ زمین کے مالک ہو، تمہارے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے، جس حال میں ہو، تمہاری دکان چھوٹی ہے، اس کی دکان، جو جہاں جس حال میں ہے، وہ اپنی دنیا سے آخرت بنائے۔ مجھے یاد آیا جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے حضرت، ہمارے استاد حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ برما تشریف لے گئے، برما، اور وہاں جو تقریر فرمائی تھی، جو بیان کیا تھا، وہ کیسٹ میں آ گئی تھی، ہم لوگوں کو سنائی تھی۔ برما وہ جگہ تھی، اور ہم نے خود دیکھا وہاں کے فرنیچر، وہاں کے لوگ ایسے رئیس تھے کہ ان کے ناشتے میں روزانہ بالائی اور شہد اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ صرف روزانہ کی بالائی کے قرضے میں پوری بلڈنگ اس نے دے دی تھی، اتنا قرضہ ہو گیا تھا، ایسے ایسے رئیس۔ تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں رہے اور سب وہاں کی اچھل کود اور لوگوں کی مکانات اور گاڑیاں اور یہ اور وہ سارا دیکھا۔ گاڑی صاف کرنے والا الگ، جوتے پہنانے والا الگ۔ جب وہاں حالات بدلے تو شیخ جو روزانہ گاڑی میں بیٹھ کے جاتا تھا، اسی کے نوکر اس کے سامنے آئے، صاحب چابیاں دے دیجئے، اب یہ دکان آپ کی نہیں ہے، ہاں آپ
کو نوکری کرنی ہو تو اس دکان میں ہم آپ کو 150 روپیہ تنخواہ دیں گے. جو ان کو صرف کھانے پینے اور مزے کرنے کے لیے 150 دیتا تھا وہ اس سے یوں کہہ دیں گے. اتنے موٹے آنسو روتے ہوئے گھروں کو واپس آئے ہیں, بڑے بڑے سیٹھے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنے دن رہے اس کے بعد فرمایا ان لوگوں سے, بھائی ہم نے تمہاری عود موت دیکھی, کیا تمہارے کپڑے, کیا تمہاری گاڑیاں, کیا تمہارے فرنیچر اور کیا تمہاری دولت ہے, لیکن اب اس ساروں میں جس طرح وہ حضور نے فرمایا نا کہ بہت نادان ہے جو اپنی منمانی کے پیچھے جان مال لگاتا ہے اور آخرت کو بھولتا ہے, کہ اس وقت جو ماحول دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جیسے سردیوں کے زمانے میں, بارش کے زمانے میں گھروں کی عورتیں کپڑے سکھانے کے لیے, کپڑوں کو دھوپ دینے کے لیے شہر میں چھت پر پھیلاتی ہے نا, گرم کمبل ہے, شال ہے, گرم کپڑے ہیں, اور بارش کے سارے کپڑے بچھا دیے, سارے کہ کمبل چپ جائے, اس کے اندر جوئے ہیں, اس کے اندر اور کوئی دیمک وغیرہ ہو تو مر جائے. لیکن نظر اٹھائی تو دیکھا وہ بادل اٹھ رہا ہے, بادل اٹھ رہے تھے, یہ بھی کہتے ارے بادل اٹھ رہے, وہ بارش آئی, وہ بارش آئی, جلدی سے اٹھاؤ, جلدی سے اٹھاؤ. پھر وہ سارے کپڑوں کو سمیٹ لیتے. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری اس وقت کی موجودہ زندگی 24 گھنٹے جس طرح تم گزارتے ہو, کھانے پینے اور ہر مشیاں, نمازوں کی, روزے کی, اس کی کوئی پابندی نہیں, اللہ رسول کا کوئی ذکر نہیں, ہائے دنیا ہائے دنیا. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس وقت کی تمہاری یہ ساری دوڑ بھاگ اور تمہاری یہ اچھل کود اٹھتے ہوئے بادل ہیں. کس وقت وہ بادل برسے گا اور کیا حال بدلے گا. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, برما سے واپس آئے, ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ سارا حال ایسا پلٹا کہ بڑی بڑی دکانیں, بڑے بڑے کارخانے, بڑی بڑی دولتیں اور بڑی بڑی جائیدادیں لوگوں نے قبضہ کر لی اور ان کو روتا ایسا چھوڑا. خود ہم کو یاد ہے ہمارے یہاں رادے جہاں مدرسہ اشرفیہ اور جامعہ حسینیہ اور وہاں پڑھتے تھے, وہ وہاں واپس آئے. یہ وہی ہیں جب پہلے آتے تھے تو ان کے استقبال کے لیے بمبئی تک ہزاروں روپیوں کا ہار لے کر جاتے تھے. اب جب وہاں سے لوٹے لٹائے آئے تو گاؤں میں آنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ کہیں میرے سر نہ پڑ جائے. اللہ تو اللہ ہے, وہ روز رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلتا ہے اور دن کے اجالے کو رات سے بدلتا ہے. کب کس کے حالات کیسے, اس لیے یہ کہا حالات کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی ذات سے. حالات بنانے بگاڑنے, بنے ہوئے کو بگاڑنا, بگڑے ہوئے کو بنانا, زندگی کو موت سے, موت کو زندگی سے بدلنا. یہ سارے واقعات حیات صحابہ میں, حکایت صحابہ میں ہم لوگ پڑھتے نہیں, سوچتے نہیں, لیکن اللہ پاک کے ہاں کوئی چیز بے قاعدہ اور بے ضابطہ نہیں ہے. اس کے ہاں ایک اصول ہے, کالا گورا, دیسی بدیسی, چھوٹا بڑا, مالدار, ہم اس کو نہیں دیکھتے. ہم تو دل کا یقین اور بدن سے نکلنے والے اعمال, اللہ کو کتنا مانتا ہے, اللہ کی کتنی مانتا ہے. اللہ یہ دوسری غریب آدمی ہے لیکن شریعت سنت کا پابند. بھائی حلال کیا ہے, حرام نہیں جانتا ہے تو علماء سے پوچھتا ہے, سیکھتا ہے. اللہ ہی سب کچھ, کہ اللہ پاک
دل کے کسی کو اسی لیے قرآن میں ہے نا اللہ پاک نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک ہی دل ہے، اس میں اللہ ہے تو غیر نہیں، اور غیر ہے تو اللہ ہے، دنیا ہے تو آخرت نہیں، آخرت ہے تو دنیا نہیں، اچھے عمل ہے تو برے نہیں، برے عمل، حسد ہے تو کینہ ہے، کپٹ ہے، دنیا کی محبت ہے تو مقابلے کی اچھی چیزیں نہیں، اچھی ہیں تو بری چیزیں نہیں۔ اسی لیے یہ جو صحابہ کرام ہم کہتے ہیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی تھی، تو ہمارے داؤد ابھی کہہ رہے تھے پیارے نبی آپ کی ذمہ داری آپ پوری کیجیے، آپ کو دو ذمہ داریاں دی تھی۔ سب سے پہلے آپ اللہ کے ہر بندے کو اللہ کی طرف کی دعوت دیں، اللہ ہی سب کچھ، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور دوسرے آپ کی حیات بابرکت میں زندگی بہت مختصر 63 سال کی، 40 سال کی عمر میں تو پیغمبری، اور 23 سال میں 13 سال تک مکے والوں نے کام ہی نہیں کرنے دیا، اور جب مکے سے ہجرت کر کے آئے تو مدینے میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، خود گھر کے لوگوں نے کھانے میں زہر ملایا، شہر اور جادو کرایا، اور کیا کر جو اس سب کے باوجود کہا کہ آپ کو آپ کی دوسری ذمہ داری اپنی موجودگی میں ایک مجموعہ مردوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں، عوام، خواص، چھوٹے بڑے، سب کا ایک مجموعہ ایسا بنائیے جو آپ کی بالکل فوٹو کاپی ہو، جہاں آپ مسکرائے وہاں یہ مسکرائیں، جہاں آپ روئے وہاں یہ روئیں، جیسی آپ نے نماز پڑھی وہ یہ ایسی پڑھیں، جیسے آپ نے دعائیں مانگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ذمہ داریوں کو ایسا پورا کیا کہ عرفات کے میدان میں پوچھا، 2 سوال صحابہ تھے، حج میں آپ کے ساتھ، بھائی میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اللہ کی امانت تم تک پہنچا دی، سب نے ایک جواب، بلغت الرسالہ، ادیت الامانہ، نصحت الامہ، وکشف اللہ بک الغمہ۔ جب سب نے یہ کہا تو حضور نے آسمان، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، یہ سب گواہی دے رہے ہیں جو ذمہ داری تو نے مجھ کو دی تھی وہ میں پوری کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری نبیوں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسے دینے کا وارث بنا کر نہیں جاتی، جو ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آتے ہیں وہی امت کو لے کر جاتے ہیں۔ اس امت کا بچہ حضور کے کام کا ذمہ دار ہے، حضور والی دعوت کا، حضور والی دعاؤں کا، حضور والے آنسوؤں کا، حضور کی آہوں کا، حضور کی قرن اور آپ کی ساری چیزوں کا وارث، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کہا کہ نیتیں کرو اونچی سے اونچی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جو ہماری سادہ سا محنت ہے، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 درس روزانہ کی تعلیم، 2.5 گھنٹے مسجد کے، اور پھر سال میں چلا 4 مہینہ اور یہ سارا اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سارے کا سارا آپ کی ایک ایک ادا، آپ کی ایک ایک سنت، آپ کی شریعت کا ایک ایک حکم پوری امت کے ہر طبقے کے تاجروں میں، کاشتکاروں میں، ڈاکٹروں میں، مالداروں میں، وکیلوں میں، غریبوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، بیماروں میں، تندرستوں میں، ایک ایک ادا امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں، رکشے والے ہوں، ٹیکسی والے ہوں، ہوٹل والے ہوں، مزدوری کرتے ہوں، یہ ہر ایک نبی کے رنگ رنگ ہے۔
اسی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے چولہے بجھے ہیں، صاحبزادی کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، نواسے بلبلا رہے ہیں، بخاری شریف میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان بچوں کے حسن حسین کے چسوائی اور ان کو سلایا، امت بنائی، اور یہ صحابہ کا مجموعہ تیار ہوا۔ اور ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، من کان یستن منکم فلیستن بمن قدما ابرهم قلوبا اعمقهم علما اقلهم تکلفا انتخبهم اللہ لصحبت نبیہ ولنقل دینہ۔ جو اپنی زندگی کو بنانا چاہے، اپنی زندگی کا بھاؤ لینا چاہے، تھوڑے دنوں کی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں، وہ حور و غلمان، وہ اللہ خود قرآن پڑھ کر سنائیں گے، اللہ کی زیارت ہوگی صبح کو اور شام کو اور۔ جو اس کو چاہتا ہے وہ ان کا دامن پکڑے۔ من کان یستن منکم، کہ کون کہ یہ صحابہ بیمن کا بات جو گزر کہ کیا بات، کیا ان کے ہمارے سب کے 2 ہاتھ، کیا ان کے 4 ہاتھ تھے، ان کی 3 ناکیں تھی؟ نہیں، آدمی تو تمہارے جیسے تھے، سر سے پیر تک کے سارے اعضاء ان کے تمہارے جیسے، لیکن ابرهم قلوبا، دلوں کے بہت پاک، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی گنجائش نہیں دل میں، اللہ ہی سب کچھ۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، صحابہ جب نماز پڑھتے تھے اور نیت پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو یوں اٹھاتے تھے کہ اب میں ہوں اور میرا اللہ ہے، اب آپ کی ساری دنیا پیچھے پھینک گئی۔ ہماری مصیبت یہ ہے ہم نیت باندھتے نہیں ہوں، ساری دنیا کو وہ بیوی بھی ہے، وہ گاہک بھی ہے، وہ جانا ہے اور آنا ہے، یہ لانا سب نماز ہی میں ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے تھے کلمہ سیکھو نماز سیکھو، کلمہ سیکھو نماز سیکھو، اللہ کے ہر غیر کا تاثر دلوں سے نکل جائے، نبی والے اعمال کا شوق اور رغبت پیدا ہو جائے، اور دنیا کی چمک دمک سے نظریں آخرت میں ایمان پر اعمال پر ملنے والے انعامات پر نظریں لگ جائیں۔ یہ اس کے لیے اجتماعات ہے، خالی میں نے کہہ لیا اور ہو گیا اور آپ نے سن لیا اور اجتماع ہو گیا، بلکہ یہ تو بہت بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ قیامت میں وہ جو 5 سوال ہوں گے نا، زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمانا ہے، خرچ کہاں کیا، اور آخری بات جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا۔ یہ سارا مجمع جانتا ہے کہ ہم نبی کے وارث ہیں، نبی نے ہم کو دین اور دین کی محنت میراث میں دی ہے، نبی نے اپنی سنتیں اور اپنی شریعت ہم کو دی ہے، سارا مجمع جانتا۔ عمل کتنا کیا، حلال کتنا اختیار کیا، حرام سے کتنے بچے، راتوں کو تنہائی میں کتنے روئے، اور رات کی تنہائیوں میں کتنے بڑے بڑے گناہ کیے۔ جو کچھ جانتے تھے عمل کتنا کیا، یہ جواب دینا ہے، اور اسی کے بعد پھر فیصلے ہوں گے جنت دوزخ۔ اسی لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا تھا ہر ایک کی 2 زندگیاں، ایک موت سے پہلے کی اور ایک موت کے بعد۔ موت سے پہلے کی پوری زندگی وہ موت کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے ہے، لیکن اس کا مطلب ہے بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تبلیغ میں پھرتے رہو، بیوی نہ بچے، اماں نہ ابا، بھائی نہ، یہ تو رہبانیت ہے، رہبانیت ہے۔ لا رہبانیت ابھی اسلام میں جوگی پنا نہیں ہے، کھائیں گے بھی، کمائیں گے، بچوں سے پیار بھی کریں گے، بیوی سے ملیں گے، شادیاں کریں گے، مکان، سواری، خادم، یہ سب
شریعت اور سنت کے ساتھ، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے ساتھ۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، اس کی تو دنیاوی دین بن جاتی ہے جب وہ شریعت اور اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کی رعایت کے ساتھ ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس نے دین نہیں سیکھا، اس کو معلوم نہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اللہ کس سے راضی ہوتا ہے کس سے ناراض، اگر اس نے نہیں سیکھا تو پھر اس کا تو دین بھی دنیا بن جائے۔ یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو دنیا دار ہے، یہ حج اور عمرے کر رہا ہے، دنیا دار ہے۔ کیوں کہ شریعت کی پابندی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سمجھدار وہ ہے جو اپنے پر قابو رکھے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کہ وہاں کیا کتنے بادشاہ کتنے راجا اور کیسے کیسے سلاطین اور دنیا سے کون کون گئے، بڑی بڑی حکومتوں کے مالک کیا لے گئے؟ وہ سکندر جس نے یہ طے کیا تھا کہ پوری دنیا کو مجھے اکیلے کو فتح کرنا، اور شروع جب کیا یہ ملک وہ ملک یہ علاقہ وہ علاقہ فتح کرتا ہوا چلا گیا، یہ بھی فتح کیا یہ بھی فتح کیا۔ اخیر میں پنجاب کے علاقے میں پنجاب تک پہنچ گیا تھا، وہاں مرنے لگا، جگہ اس کی اور تھی، ایک گاؤں تھا جہاں کو پیدا ہوا، مرتے مرتے اس نے اعلان کیا کہ جو صرف مجھے اتنا وقت دے دے کہ میں اپنے گاؤں میں جا کے مروں تو میرے پاس جتنی دولت اور جتنا میں نے دنیا کو فتح کیا ہے وہ سارا اس کو دے دوں گا۔ کوئی دے سکتا ہے؟ حتی اذا جاء اجلہم، ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ایک سانس آگے نہ پیچھے، اسی حال میں مرا۔ ایسے بہادر شاہ ظفر نے کیا کہا تھا کہ 2 گز کفن بھی اور 2 گز زمین بھی اپنے دیار میں نہ ملی۔ اس لیے دوستو عقل مندی کی بات صرف زندگی گزارنی نہیں ہے، زندگی بنانی ہے، اور اس کی بنیادیں یہ 5 بتائی ہیں۔ اسلام کی بنیادیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کے مسئلے بتائے ہیں علماء نے، زکوٰۃ کون ادا کرے گا، روزے کا صدقۃ الفطر کس طرح ادا کریں گے، حج کون کرے گا، علماء نے اسی لیے کہا ہے دین کی جو چیز نہیں جانتے ہو علماء سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو۔ ساری دنیا کا سارا مال اکٹھا کر لینا یہ ضروری نہیں، ہر آدمی کا دیندار بننا ضروری ہے۔ گھر کا چولہا نہ جلے، 3 دن کے فاقے گزرے، لیکن دیندار، ان کی دنیا بھی دین، ان کا دین بھی دین، ان کی دنیا بھی بنے گی آخری میں۔ ساری دنیا ایک آدمی کے پاس آ گئی لیکن دین نہیں سیکھا، دین پر نہیں چلا، دین کی محنت نہیں کی، دنیا ساری یہاں رہے گی، اور سکرات ہی کے وقت سے وہ ہتھوڑے بجیں گے اور وہ فرشتے گرد ماریں گے کہ جس کو دنیا سوچ نہیں سکتی۔ اسی لیے جسے اللہ نے کہا ہے مجھے سب سے زیادہ یاد رکھو، ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو اور موت کے بعد کی زندگی کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اس کی یہ ساری محنت ہے، مقامی کام اور بہت پورے صحابہ جن کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا، اور حضور نے ایسی محنت کی، اللہ نے تو حضور کو نمونہ بنایا تھا، پھر ذمہ داری دی تھی، تو آپ نے اپنے نمونے پر سارے صحابہ کو ایسا بنایا، اس کے لیے محنت کی تھی، اس کے لیے شعیب ابی طالب نے 2.5 سال تک چکھنے کو دانا نہیں،
پینے کو گھونٹ پانی نہیں. مشرکین مکہ نے جس طرح آپ کو ستایا، گھر کے لوگ چچا ابو لہب، کیسی مخالفت کہ جو نبی کے کام کو اپنا کام بنائے گا، جو یہ سوچے گا کہ مجھے دین سیکھنا ہے، دیندار بننا ہے اور نبی کی نیابت میں نبی کے کام کو اپنا کام بنانا ہے، تو حالات کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بیماری، کبھی چیزیں انسان ہم فرشتے نہیں. لیکن اس کی ہر تکلیف پر بڑے بڑے اجر و ثواب. آدمی نے اپنے گھر کی چابیاں سیدھی جیب میں رکھی تھی، گھر پہنچا تو تالا کھولنے کے لیے الٹے جیب میں، الٹی طرف کے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ چابی نہیں ہے اس میں. اوہ میری چابی. پھر جب سیدھے جیب میں ہاتھ ڈالا، چابی مل گئی. تو وہ جو اوہ کہا، اس پر بھی اللہ پاک اس کا اجر و ثواب دے دے. ایمان والے کے تو بڑے مزے ہیں. اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، دین سیکھو، دین پر چلو، دین کی محنت کرو، دنیا تو مفتاح سکتی ملے گی. اور اللہ نہ کرے ہائے دنیا. جیسے میں نے کہا تھا نا، جنگل کا چمکتا بالو اور ریت پانی نظر آتا ہے. کویت، قطر، سعودیہ، افریقہ، انگلینڈ، امریکہ، چائنا، جاپان، اپنے مسئلہ کا حل نظر آتا ہے کہ جیسے وہ چمکتا ریت آنکھوں کا دھوکہ ہے، ایسے ساری دنیا میں سارے انسانوں کو اپنے مسائل کا حل جہاں سے نظر آتا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. مسائل کا حل صرف اور صرف اللہ کے قدرے اور اس کے یہاں کا من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں قرآن حدیث میں اللہ رسول نے جن چیزوں سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچنا، جس کے کرنے کو کہا ہے اس کو کرنا. کہ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل میں آسانی پیدا کرتے ہیں. روزی ایسی جگہ سے پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو رحمت ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو سب سے نظریں بند کر کے میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی ہر ضرورت میں کام کرتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، یہ تبلیغ، یہ جماعتیں، یہ 4 مہینے، یہ چلے، یہ اجتماع صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. 2 گھنٹے ابھی اور بیان کروں تو بھی ابھی بیان کروں، صبح کو بیان کروں. بہت سارے علماء نے ظہر کے بعد بھی بیان کیا، 10 بجے بھی بیان کیا. روزانہ بیانات ہوتے رہتے ہیں. صرف باتیں نہیں ہیں، اصل مسئلہ اس پر عمل ہے. اور وہ سارا دین ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی جماعت اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی. اماں جی بیٹا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے وہ آپ ہم کو بیان کیجیے. ہم سے بیان کر. فرمایا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اماں جی ہم قرآن تو پڑھتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ خلقہ القرآن،
جو قرآن کے صفحات میں ہے، آپ کی زندگی کا ہر سانس وہ قرآن ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ آدمی بات سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی مدد حاصل کرنا، اس سب کے لیے کہ اس کے کلام کو، اس کے قرآن کو سمجھنا۔ جو قرآن کو سمجھنا چاہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہے وہ آپ کے صحابہ کو سمجھے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا اپنے راستے ایک بچہ جا رہا ہے، اے بچے یہاں تو فلانے کا بیٹا ہے؟ جی ہاں، وہ میرے ابا ہیں۔ ہاں، تیرا ناک نقشہ جو ہے تیرے ابا کی شکل سے ملتا ہے۔ اس مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی کہ تم مسلمان ہو، تم محمدی ہو، تم قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والے ہو، تم اللہ کو اللہ ماننے والے ہو۔ ہاں جی، ہمارا کاروبار بھی، لین دین بھی، میاں بیوی بھی، سارے ہمارے کام اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ اور اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم احکامات کے بندے۔ حالات بدلتے بدلتے ہیں، کبھی اندھیرا، کبھی اجالا، کبھی رات، کبھی دن، کبھی سردی، کبھی گرمی۔ ہم حالات 24 گھنٹے میں جو بندہ بندی جہاں جس حال میں ہے، اس وقت کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے، اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ نبی کا کیا ہے، ہم اس کے بندے۔ اسی لیے مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول بنایا، ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی، ہر گلی کا ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد، زمینیں بھی تھی، باغات بھی تھے، دادے پوتے نواسے ابا چچا ماموں، یہ سارے رشتے، شوہر بیوی ساس بہو نند بھاوت، یہ سارے رشتے تھے۔ لیکن یہ فرماتے تھے یہ جتنے تعلقات ہیں یہ سب دوسرے درجے کے ہیں، سب سے پہلے ہم بندے اللہ کے ہیں اور اسی ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ زندگی کا مقصد اللہ کی ماننا، اور مانیں گے رحمت للعالمین کے طریقے پر کہ آپ مارکیٹ میں ہو، باغ میں ہو، کھیت میں ہو، گاؤں میں ہو، گلی میں ہو، ہمارا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت بنے گا، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ اس لیے میرے دوستو باتیں بہت ہوتی ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ میں نے عرض کیا تھا خیرے کی 2 زندگیاں، پہلی زندگی شروع ہوتی ہے پیدا ہونے سے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ اسی وقت سے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا، اور یہ تو یہ سارا مجمع چاہے اس میں جتنے ان پڑھ ہوں گے وہ بھی سمجھتے، سفر 1 دن کا ہے تو سامان 1 دن کا، بہتر تھوڑے دنوں کے بعد حج کا سفر ہوگا۔ حاجی کتنے دن کے لیے جا رہا ہے؟ 40 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے۔ عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، ایسے کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں، تو جتنے دن کا سفر ہوتا ہے اتنے دن کا سامان لیتے ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا سفر، ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اور ہم مسافر ہیں، ہمارا سفر چل رہا ہے آخرت کی طرف۔ وہاں کا سامان اونچی بلڈنگیں، شاندار جہاز اور گاڑیاں اور قسم قسم کے کھانے نہیں ہیں، وہاں کا سامان، اس سفر کا سامان تقویٰ ہے، توکل ہے، صبر ہے، شکر ہے، اللہ سے محبت، اللہ کو راضی کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنی زندگی میں بھرنا، یہ وہاں کا سامان۔ اسی کے لیے اس پورے مجمع میں جن کے ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، جماعت میں نہیں گئے ہیں، کام تو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اپنی جگہ بھی ماشاءاللہ نماز روزہ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک 4 مہینے جماعت میں نہیں لگے۔ سب سے پہلے میری درخواست ان سے ہے، اس لیے کہ یہ 4 مہینے جیسے آپ کے کمپیوٹر سیکھتے ہیں نا، کمپیوٹر
تو ایک ایک حرف کو دیکھتے ہیں. شروع میں تو اس کو احمد لکھنا ہے تو بہت مشکل سے احمد ایک ایک حرف ڈھونڈتا. جب اچھی طرح مشق ہو جاتی ہے تو ہاتھ کمپیوٹر پر ہے, سامنے پیپر ہے, اس کا دوست آ رہا, ارے یار تم کل آئے نہیں, میں تمہارا بہت انتظار کرتا رہا. اس سے باتیں بھی ہو رہی ہے اور یہاں چھپائی بھی ہو رہی ہے. جب 4 مہینے صحیح اصولوں کے ساتھ, قربانیوں کے ساتھ, صرف اپنی آخرت بنانے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ رہتے ہیں, تو یہ 4 مہینے ان 6 نمبروں کی مشق اور دین کا شوق پیدا کرنے اور دین سیکھنے کی سمجھ آنے کے لیے ہے. پھر جب وقت لگا کر آدمی آئے گا تو کوئی فرشتہ بن کے تو نہیں آئے گا, وہ آدمی ہے, لیکن اب اس کو ہر قدم پر بھائی ایمان خطرے میں تو نہیں ہے, نماز تو نہیں قضا ہو رہی ہے, یہ وعید تو نہیں ہے, یہ وعدہ ہے. ہر موقع پر وعدے وعید کو سامنے رکھے گا, اللہ کو سامنے, اور نبی کی خوشی کو دیکھے گا, تو اس کی دنیاوی دین بن جائے گا. اس کے لیے یہ 4 مہینے چلے ہیں, خالی آنے جانے کے لیے نہیں. اسی لیے اس مجمع میں وہ بھی ہیں جنہوں نے 4 مہینے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ لگائے, ملکوں میں بھی گئے, لیکن یہ دیکھنا کہ اس کے نتیجے میں دین کتنا آیا, اللہ کا تعلق کتنا بنا, آخرت کا فکر, اللہ کا خوف, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں, جس نماز کو کہا جعلت قرۃ عینی الصلاۃ فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اس پورے مجمع میں نماز کے وقت میں نماز کا اہتمام, اور نماز نکل جاتی ہے اور اپنے دھندوں میں لگے رہتے ہیں, ہر ایک کو خود کو معلوم ہے. اسی لیے ہمیں اپنی کوتاہیوں پر, اپنی کمزوریوں پر اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے, آگے اچھے ارادے بھی کرنے ہیں, اور اس کے لیے جان دی ہوئی اللہ کی ہے, مال دیا ہوا اللہ کا ہے. صحابہ کے پاس بھی تھا اور وہ لگا رہے تھے, لیکن جب تک علم و ذکر نہیں تھا, اللہ کے نبی نے سکھایا نہیں تھا, اس وقت تک وہی وقت, وہی پیسہ, وہی صلاحیتیں قتل و غارت پر, خون ریزی پر, دنیا طلبی پر, بڑا بننے کے شوق میں اسی میں لگا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما ومبلغا, میں داعی, سکھانے والا اور پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہوں. آئیے فرمائیے, یہی تمہیں میں میراث میں لے کے جا رہا ہوں. تمہیں دعوت بھی سیکھنی ہے, داعی بھی بننا ہے, اور اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. اپنا ایمان روز ترقی کرتا رہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میں نے نام نہیں رکھا تبلیغی جماعت, اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان. جس بندے بندی نے کلمہ پڑھا ہے, جو مسلمان ہے, مزدوری کرتا ہو یا لکھپتی کروڑپتی ہو, ڈاکٹر ہو, وکیل ہو, جو بھی ہو, ہر سانس اللہ کی ذات و صفات پر اس کا ایمان بڑھ رہا ہو, ترقی کر رہا ہو, اور اس کا ایمان اس کی رہبری. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, قرآن کہتا ہے جس میں جتنا ایمان ہوتا ہے اس کے دل کو اتنا راستہ دکھتا ہے. جیسے 0 کے بل سے, 25 کے بل سے, 40 سے, 60 سے اور 60 سے رات ہی دن ہو جاتا, ایسے اس ایمان پر جتنی محنت کی جاتی ہے, اس کی جتنی دعوت دی جاتی ہے, اس کو جتنا بولا جاتا ہے, اور پھر اللہ سے ایمان کی بھیک مانگی جاتی ہے, اللہ دیتے ہیں, تو پھر اس ایمان والے کو جو میں بول رہا ہوں یہ اچھا ہے یا برا, میں ان کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط, وہ اس کے دل کے سے, جیسے چہرے کی آنکھوں سے راستہ دکھتا ہے, یہاں کیچڑ ہے, کانٹے ہیں, اونچائی ہے, ایسے دل کی آنکھوں سے عملوں کا نفع نقصان. اسی لیے قرآن نے کہا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے جس کی آنکھیں نہ ہو, ہاں سینوں میں چھپے ہیں دل جب اندھے ہو جاتے ہیں,
تو جیسا انداز اس کی آنکھیں نہ ہو، کبھی دیوار سے ٹکراتا، کبھی کچڑ میں گرتا، کبھی سائیکل سے ٹکراتا، کہ جس طرح یہ معذور یہ اندھا آدمی ٹکراتا ہے، جب دل اندھے ہو جاتے ہیں، اولاد ماں باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، دکاندار گاہک سے، گاہک دکاندار سے، عوام خواص سے، چھوٹی حکومت والے بڑی حکومت والوں سے، پھر دنیا میں ٹکراؤ ہی ٹکراؤ اور دنیا جہنم قضا بن جاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بتایا کہ جس سے سب سے پہلے دلوں میں اللہ کا نور آئے۔ اللہ نور السماوات والارض، اور بتایا اللہ نور والصلاۃ نور، نماز کے ذریعے اللہ کا نور دلوں میں آئے گا، جتنے دل نورانی ہوں گے اتنا راستہ دکھے گا، پھر دنیا دین بھی بنے گا اور دنیا بھی بنے گی۔ اسی کا نام ہے زندگی بنانا۔ میں نے شروع ہی میں کہا تھا صرف زندگی گزار کر دنیا سے نہیں جانا ہے، زندگی بنا کر جانا ہے۔ اس بنی ہوئی زندگی کا نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہر ادا، اسی لیے اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اپنی زندگی میں جگہ دینا ہے۔ اور آپ نے صحابہ کو نمونہ بنایا، ان کی وہ ان کی قربانیاں، ان کا اخلاص، ان کا تقویٰ، ان کا سردی گرمی برداشت کرنا، اپنے ایمان میں ترقی کے لیے اللہ کے ہر بندے کو اللہ کا تعارف ہو جائے، معرفت حاصل، اس کے لیے یہاں تک کہ روم گئے، فارس گئے، وہاں تعالیٰ نے پوچھا کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تمام صحابہ کا سالم اور ایک ہی جواب رہا، انما ہممنا الآخرہ۔ ہم یہ جو مارے پھر رہے ہیں، وہاں بچے رو رہے ہیں، بیوی بھوکی ہے اور ہم سردی میں، ہمارا تو سارے پھرنے کا مقصد ہی ہماری آخرت بن جائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا شروع میں ہر ایک کی دو زندگیاں ہیں، ایک موت سے پہلے ایک موت کے بعد۔ جس دنیا کو اللہ نے بنایا اس نے کہہ دیا لہو العیب اور کھیل کود تماشا، آخرت کا گھر، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ اور آخرت میں ما بعد الموت دار الا الجنة والنار، مرنے کے بعد کوئی تیسری جگہ نہیں ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، جس چیز کی تیاری کر کے گیا ہوگا وہ بھی ہے۔ اس میرے دوستو یہ پورے مجمع سے درخواست ہے جن کے ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ جماعت میں نہیں لگے ہیں، میں جانتا ہوں ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، کسی کی کوئی مجبوری، کسی کا کوئی عذر، کسی کی کوئی پریشانی ہوتے آدمی ہیں، جن کے نہیں لگے ہیں وہ سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں، پھر آگے کی بات بتاؤں گا۔ جن کے 4 مہینے ابھی تک جماعت میں تبلیغ میں نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ، میں بتاتا ہوں آگے، ذرا کھڑے ہوتے رہو، کھڑے ہوتے رہو۔ کھڑے ہو گئے، اوپر آسمان نیچے زمین، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرا آپ کے ساتھ حسن ظن اور اچھا گمان یہ ہے کہ چاہتے سب ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے اور ہمیں دیندار بنا دے، لیکن بھائی کوئی مزید آج سارے جتنے کھڑے ہیں نیت کر لو انشاءاللہ دیندار بننا ہے، اس کے لیے دین سیکھنا ہے، سیکھنے کا شوق پیدا ہو، اس کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ انشاءاللہ ہم 4 مہینے کے لیے جائیں گے سارے انشاءاللہ کہو۔ اب کب جاؤ گے، کس کے 4 مہینے کب لگیں گے؟ آپ کی اپنی جو مسجدوں کی جماعتیں ہیں اور مسجدوں میں جو ذمہ دار ہیں آپ ان سے اپنی ترتیب بنوائیں، تشریف رکھو، کرو گے؟ بس جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں، ملکوں کے سفر بھی کیے ہیں، اور یہ آج کی رات کی یہ آخری مجلس ہے، کل تو دعا ہوگی اور مجمع اور اجتماع پورا ہو جائے گا۔
اس وقت وہ پرانے اور ذمہ دار ملکوں میں گئے ہوئے 4 مہینے لگائے ہوئے، ہر سال کے 4 مہینے اور مشورے کے تابع ہو کر چلنا ہے، باہر بھی مقام پر بھی۔ وہ ذرا اپنی جگہ کھڑے ہو جائے۔ گھبراؤ بالکل مت، کھڑے ہو جاؤ۔ جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں، ملکوں میں گئے ہیں اور ماشاء اللہ کہاں یہ سارے نیت کر لو کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمارے لگوائے، انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے مشورے سے اندر باہر پیدل سواری ملکوں میں دور قریب جہاں بھی لگوا ہم انشاءاللہ تیار ہیں۔ کرو گے؟ ارے کرو گے؟ اور خالی آپ کرو گے اتنا نہیں، آپ کو اپنے ساتھ ایسے جماعتیں بنانی ہیں، جب تقاضا ہو تو اس پر لبیک 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 ہے جی، اور سارا مطلب اتنی نیت تو اس وقت کر لو، انشاءاللہ مرتے دم تک کبھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے۔ اور ابھی فضیلت ہے، جو آدمی مسجد کی جماعت کا اہتمام کرتا ہے، مرتے وقت فرشتہ اس کو کلمہ تلقین کرتا ہے اور ہر ایک چاہتا ہے حسن خاتمے کو۔ یہ مسجد نماز تو پڑھتے ہیں نہیں، اور ہر جگہ مسجدیں ہیں ماشاءاللہ، اپنی 5 وقت کی نماز، اور ہر ایک کے ساتھ ہر مرد و عورت اللہ کے بندے ہیں، ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی سمجھ، اس کے لیے وبال نہ بنے، ایسی جگہ استعمال ہو کہ وہ خود بھی بھلا آدمی بنے، بھلی بہن بنے، اچھی بہن بنے، اور ہر ایک اپنی زندگی کی قیمت وصول کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔